ہلو فرینڈس، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے انٹیگومنٹری سسٹم۔ اس میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملتے ہیں؟ سکن لیئرز، سکن کے بہت سارے لیئرز ہیں جس میں ایپیڈرمس، ڈرمس، ہائپوڈرمس، سبکیوٹینس لیئر ہوتی ہے۔ لارجسٹ آرگن جو باڈی کا ہوتا ہے، ایکسٹرنل آرگن، وہ ہوتا ہے سکن۔ سرفیس ایریا اس کا کتنا ہوتا ہے؟ 15 سے 20 اسکوائر فٹ ہوتا ہے۔ پوری باڈی کا 15 سے 20 اسکوائر فٹ جو ہوتا ہے وہ اس کا سرفیس ایریا ہوتا ہے۔ ویٹ جو ہوتا ہے سکن کا وہ ہوتا ہے ٹوٹل 4 to 5 kg، یا ہم 9 پاؤنڈ کہتے ہیں۔ 2.5 پاؤنڈ برابر ہوتا ہے 1 kg کا۔ اباؤٹ 7% آف ٹوٹل باڈی ویٹ، جو کہ بناتا ہے 7% آف ٹوٹل باڈی ویٹ کا۔ تھکنس جو ہوتی ہے سکن کی وہ ہوتی ہے 1 to 2 mm اینڈ اباؤٹ 4 mm تھک آن ہیل اینڈ پام۔ جو ہیل اور پام ہوتے ہیں وہاں پہ یہ تھک ہو جاتا ہے، تھک ہوتا ہے لگ بھگ 4 mm۔ اور تھن ہوتا ہے یہ آئی لڈس، جو آئی لڈ ہوتی ہے یا گلانس پینس ہوتا ہے وہاں پہ یہ جو سکن ہوتا ہے یہ تھن رہتا ہے اباؤٹ 0.5 mm۔ اب ہم دیکھیں گے لیئرز آف سکن۔ لیئرز آف سکن میں آتی ہے ہمیں ایپیڈرمس، جو کہ سپرفیشل لیئر ہوتی ہے، آؤٹر موسٹ لیئر کمپوزڈ آف اسٹریٹیفائڈ سکیومنس ایپیتھیلیم سے بنی ہوتی ہے۔ دیٹ مینس کہ ملٹیپل سیل لیئرز ہوتی ہے، سے بنی ہوتی ہے یہ۔ اس کے جو ایپیڈرمس جو ہوتے ہیں اس کے بھی الگ الگ لیئرز ہوتے ہیں۔ کون کون سی؟ سٹریٹم کارنیم، سٹریٹم لیوسیڈیم، سٹریٹم گرینولوسم، سٹریٹم جرمینیٹم۔ سٹریٹم کارنیم جو ہوتی ہے وہ ڈیڈ لیئر ہوتی ہے، جو کہ خود ہی شٹ آف ہوتی ہے ہر 40 دن کے بعد۔ اباؤٹ 90% کریٹنوسائٹ سیلز جو ہوتی ہے، جو کہ کریٹن پروٹین، جو ایک ڈیڈ پروٹین ہوتا ہے نیچر میں، وہ پروڈیوس کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بلڈ سپلائی نہیں ہوتی ہے، ایپیڈرمس میں کوئی بلڈ سپلائی نہیں ہوتی ہے، یا نرو سپلائی وہاں پہ بالکل بھی نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے۔ تھینک یو۔ جو ہمارا آلسو میلانوسائٹس سیل جو ہوتی ہے وہ بھی پریزنٹ ہوتی ہے، جو کہ سیکریٹ کرتی ہے میلانن۔ اب ہم دیکھتے ہیں میلانن پروڈکشن کیسے ہوتی ہے۔ جب یو وی ریز، جب سن لائٹ ہماری کنٹیکٹ میں آ جاتی ہے، سکن کے کنٹیکٹ میں، وہاں پہ ایک امینو ایسڈ ہوتا ہے جس کا نام ٹائروسن ہے۔ جب یہ ٹائروسن اس یو وی ریز کے کنٹیکٹ میں آ جاتا ہے تو یہ کنورٹ ہو جاتا ہے میلانن میں، جو کہ براؤن کلر ہوتا ہے۔ مارک سیلز یا مارک ڈسک سیلز یہ بھی پریزنٹ ہوتی ہے، جو کہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ٹچ سینسیشن۔ جب بھی ہم ٹچ کرتے ہیں کسی باڈی پارٹ پہ تو یہی سیلز ہوتی ہے جو کہ ہماری سینسیشن برین تک پہنچاتی ہے۔ جو دوسری لیئر ہے یہ ہے ڈرمس، اٹس اے ٹرو سکن۔ یہ ایک ٹرو سکن کہتے ہیں ہم کو، اس کو کہہ سکتے ہیں کمپوزڈ آف کنیکٹیو ٹیشو، جو کہ کنیکٹیو ٹیشو سے بنی ہوتی ہے۔ موسٹلی کولیجن اینڈ الاسٹک فائبرز اس میں پریزنٹ ہوتے ہیں۔ نرو اینڈنگز بھی اس میں پریزنٹ ہوتی ہے، مسنر کارپسلز بھی ہوتے ہیں، بلڈ ویسلز، لمف نوڈز، سویٹ گلینڈز، سیبیشیس گلینڈز، ہیئر فالکلز، فالکل ریسپٹرز، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے یہ ڈرمس لیئر میں پریزنٹ ہوتی ہیں۔ مسنرز کارپسز سینسٹیو ٹو ٹچ، میکسیمم ٹچنگ سینسیشن جو ہوتی ہے سکن کی وہ انہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نیلز آلسو فارمڈ آف کیراٹن، جو کہ ہماری ناخن ہیں وہ بھی کیراٹن سے بنے ہوتے ہیں۔ اگر انفیکشن ہو جائے مارجن آف دس نیلز کے تو اس کو ہم کہتے ہیں پینوچیا۔ آرچولیسس، لوزنگ اور ڈیٹیچمنٹ آف نیلز فرام نیل بیڈس۔ جو ہیئرس ہوتے ہیں پلے فارمڈ فاؤنڈ ان ڈرمس، پلے جو ہوتی ہے وہ ڈرمس میں پائی جاتی ہے۔ دا ہیئر روٹ ویئر فرام اٹ آرجنیٹ از اے مسل، جہاں سے ہیئر روٹ آرجنیٹ ہو جاتے ہیں وہاں پہ ایک مسل ہوتے ہیں، ان کو ہم اریکٹر پلے مسل کہتے ہیں۔
جو کہ ہیئر اٹیچمنٹ میں مدد کرتے ہیں. اینڈ ریسپانسبل فار گوز بمپس جب ہمیں چڑھ جاتے ہیں تو کبھی تو یہی مسئلہ جو ہوتے ہیں وہ ریسپانسبل ہوتے ہیں اس چیز سے. گرو جو ہوتے ہیں ان کی یہ 1 سینٹی میٹر پر منتھ ہو جاتے ہیں. ایلوپیشیا کیا ہوتا ہے؟ لوز آف ہیئر. موسٹ کامن سائڈ افیکٹ آف کیموتھراپی کا جو موسٹ کامن سائڈ افیکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایلوپیشیا. وائٹامن ای دے سکتے ہیں ہم اس میں ہیئر گروتھ کے لیے.